سینئر سفارتکار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت سی ان سے ہم نے باتیں کرنی ہے. ایک تو اوور آل ایک ریجن میں جو ہو رہا ہے اس پہ بھی بات ہوگی, اور آف کورس ہمارا اپنا ایک آن دا سائڈ لائنز ود افغانستان جو اسکرمشز سے تو بات خیر بہت آگے جا چکی ہے, ایک آپریشن چل رہا ہے, بالکل ایک آپریشن چل رہا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. مسعود خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. لیٹس اسٹارٹ ود تھنگز ایٹ ہینڈ ایٹ ہوم. ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. دا آپریشن از اسٹل آن گوئنگ, مطلب وہ چل بھی رہا ہے. کیا ٹارگیٹس ہیں, واٹ آر وی ریئلی ویٹنگ ٹو اچیو ہیئر, بیکاز کچھ دن تو آلریڈی ہو گئے ہیں. دیکھیے, اس میں پاکستان نے جتنے بھی اقدامات کیے وہ مجبوراً کیے ہیں. یعنی ابھی جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بتا رہے تھے تفصیل سے کہ کس طریقے سے ہم گزشتہ برس اور اس سے پہلے کوششیں کرتے رہے. باہمی سفارتی رابطوں کے ذریعے ہم نے ان کی قیادت کو, افغانستان کی قیادت کو یہ پیغام دیا کہ آپ دہشت گردوں کی, دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہیں ختم کریں, اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو سرپرستی کر رہے ہیں اس سرمایہ کی شکل میں اور ہتھیاروں کی شکل میں اسے ختم کریں. اور انہوں نے ایک فتوے کا بھی ذکر کیا کہ جو ہے 1000 علماء نے ایک فتویٰ دیا تھا, بلکہ ملا ہیبت اللہ جو ہے انہوں نے بھی ایک مرتبہ فتویٰ دیا تھا, جو افغان طالبان کے سربراہ ہیں جن کو سپریم لیڈر کہا جاتا ہے. انہوں نے بھی فتویٰ دیا تھا کہ اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ افغانستان کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا. لیکن اس کے باوجود ان فتاویٰ کے اوپر کوئی کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہوا. اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کسی ملک میں جا کے پناہ لیتے ہیں, جیسے افغانیوں نے لی تھی, تو وہ اس کے شکر گزار ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ ان کی انتقام کی سیاست ہے, پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, سویلینز اور ہمارے سیکیورٹی پرسنل کو مار رہے ہیں. تو وہ جو فتویٰ اس وقت سن رہے ہیں اور جس کے اوپر عمل کر رہے ہیں وہ دلی سے آ رہا ہے, وہ نریندر مودی کا فتویٰ ہے, کیونکہ وہ جو گزشتہ برس جو مارکہ حق میں شکست کے بعد وہ اس کا بدلہ جو ہے براستہ افغانستان ہم سے لے رہے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے, ہماری انٹیلیجنس کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے جو ان کا جاسوسی نیٹ ورک ہے اس نے خود جو ان کی قیادت ہے اس میں پینیٹریٹ کر دیا ہے. ان کے بہت سے دھڑوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان کو اور دوسری دہشت گرد تنظیموں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ نہیں ہے, یہ جنگ ہے. یعنی اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے, مغربی سرحد سے. مسعود خان صاحب, ابھی جو آپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس پوری انٹیلیجنس کے شواہد موجود ہیں کہ یہ اوبویسلی افغانستان جو کر رہا ہے یا پھر ٹی ٹی پی جو کر رہا ہے اس وقت پاکستان کو اٹیک کر رہے ہیں, وہ کس کی بہیسٹ پہ کر رہے ہیں. اف وی ہیو دیٹ ایویڈنس, وائی ڈونٹ وی برنگ اٹ ٹو دا فور فرنٹ, وائی ڈونٹ وی شو اٹ ٹو دا ورلڈ. مانا کہ اس وقت دنیا اور بھی بڑی بزی ہوئی ہے, ایک اور بھی جگہ جنگ چل رہی ہے, بٹ اسٹل ہمیں تو اپنی یہ ساری چیزیں سامنے لانی چاہیے. میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ ساری انٹیلیجنس جو ہے دوست ممالک, خاص طور سے وہ ممالک جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے, ان کے ساتھ ہم نے شیئر کی تھی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اقوام متحدہ کو مطلع کر چکے ہیں, اس کے جو اہم کیپٹلز ہیں ان کو مطلع کر چکے ہیں. یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. فرض کیجئے کہ پاکستان نے یہ معلومات نہ دی ہوتی, اس کے باوجود بڑی بڑی جو جاسوسی ایجنسیز ہیں وہ بھی اس کو بہت غور سے دیکھ رہی ہیں. اس میں امریکہ ہے, موساد ہے, خود جو ہے دوسرے جو خلیجی ریاستوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اقوام متحدہ جو اس کی شہادت دے چکا ہے. اقوام متحدہ کی 2024, 2025, 2026 کی وہاں ایک طالبان کمیٹی ہے جس کو 1988 کمیٹی کہتے ہیں. وہ طالبان کے افغان طالبان کے اوپر نظر رکھتی ہے کہ ان کی کیا سرگرمیاں ہیں. تو ان کی یہ جو 3 رپورٹیں آئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو افغان طالبان ہیں ان کے بہت سے لوگ جو ہے تقریباً 43,000 ماہانہ, یعنی ڈالرز میں 43,000 ماہانہ جو ہے وہ ان کا وظیفہ مقرر کیا ہوا ہے تحریک طالبان پاکستان کا. اس کے علاوہ جو ہے ان کو مالی امداد دی جا رہی ہے. یہ تینوں جو رپورٹیں ہیں یہ اویلیبل ہیں. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو خیر اپنا فرض ادا کر رہا ہے کہ وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ہندوستان بھی اس میں انوالو ہے, کس طریقے سے وہ جو ہے اور ممالک کو بھی اس فرض میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, بیکاز پاکستان تو
کرے چلا ہی جا رہا ہے، چاہے وہ ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہو یا پھر اب ان کے خلاف کارروائی کرنا ہو، کیونکہ یہ ابھی ہمارے لیے خطرہ ہیں لیکن یہ باقیوں کے لیے بھی خطرہ ہی ہیں اور یہ دنیا کے لیے بھی الٹیمیٹلی خطرہ ہی ہیں۔ اب ذرا جو تنازع چل رہا ہے، ظاہر ہے سب سے بڑا تنازع ایران پر حملہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے۔ ابھی ہم نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ کی پریس بریفنگ بھی دے رہے تھے، انہوں نے ساتھ ہی ساتھ خلیجی ریاستوں پر جو حملے ہوئے ہیں ان کی بھی بھرپور مذمت کی ہے۔ پھر ایٹ دا سیم ٹائم یہ آلسو گیٹنگ دا انفارمیشن کہ سعودی عربیہ اور قطر بھی اب جوابی کارروائیوں کا سوچ رہا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، ایران کو اپنے حملے اسرائیل تک محدود رکھنے چاہیے تھے یا پھر اب تو 2-3 دن ہو گئے ہیں یہ سلسلہ جو جی سی سی کنٹریز تک پھیلا ہوا ہے، یہ رک نہیں رہا ہے، یہ رک جانا چاہیے بیکاز اب یہاں سے معاملہ مشکل ہوتا جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے ایران کے لیے سنبھالنا؟ دیکھیے، اگر جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو ایران کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن ابھی تک جو اس نے ہمت دکھائی اور جس قسم کی دفاعی قوت دکھائی ہے اس کی توقع نہیں کر رہے تھے، نہ خلیجی ریاستیں کر رہی تھی، نہ امریکہ کر رہا تھا، نہ اسرائیل کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے ایک قسم کا بلٹس کریگ کیا ہے اور اس کے بعد پورے کے پورے علاقہ ان کے حملوں کی زد میں آ گیا ہے۔ اس کے لیے استعداد کی ضرورت ہوتی ہے، دفاعی استعداد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بھی کہ جب ان کے رہبر اعلیٰ کو شہید کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ ان کے بہت سے جو ہے تقریباً 40 کے قریب جو ہے قائدین، عسکری اور سیاسی قائدین کو قتل کر دیا گیا، تو اس کے بعد یہ خیال تھا کہ وہ ہمت ہار جائیں گے، ان کا حوصلہ بیٹھ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور ابھی بھی آج صبح بھی انہوں نے تل ابیب کے اوپر حملے کیے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا دوحہ کے اوپر حملہ ہوا ہے، پھر جو ہے وہاں کیا کہتے ہیں کویت میں ہوا ہے، بحرین میں ہوئے، سعودی عربیہ میں حملے ہوا ہے، سعودی عرب کی ایک آئل ریفائنری جو قریب ہے وہاں بھی ہوا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی ایک جو ساورن سٹیٹ ہوتی ہے، خود مختار ریاست ہوتی ہے، جب اس کے اوپر حملہ کیا جائے تو اس کے لیے ایک مجبوری بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے خلیجی ریاستوں کے اوپر کیوں حملے کیے؟ انہوں نے یہ بتایا تھا کیونکہ اس میں امریکہ کی بیسز موجود ہیں، قطر میں ان کا بہت بڑا فضائی اڈہ یا فضائی بیس موجود ہے جس میں تقریباً 15,000 کے قریب لوگ ہیں، بحرین میں جو ہے ان کا ایک بہت بڑا امریکہ کا بحری بیڑا ہے وہاں، اور اسی طریقے سے تمام جگہوں میں جو بھی یو اے ای بالکل ہیں، یہ ایسٹس موجود ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے ان ملکوں کا نظام پورا درہم برہم ہو گیا ہے۔ ہم یو اے ای کی صورتحال دیکھیں، دنیا کا بزیسٹ ایئرپورٹ اس وقت بند ہے، لاکھوں کروڑوں ڈالر، ہم نقصان کا اندازہ نہیں کر سکتے جتنا اوور آل اکانومی اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ سو کب تک یہ ممالک بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں گے؟ پھر تو ایوری کنٹری ان دا ریجن وڈ بی انوالوڈ ان اے وار، مطلب ظاہر ہے حملہ ہوئے چلا جائے گا تو یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تو نہیں رہیں گے۔ اور دوسرا مسعود خان صاحب، ریسٹرینٹ ویسے کیوں دکھا رہے ہیں یہ ملک؟ مطلب یہ بھی تو ایک بات بنتی ہے کہ چاہے جو بھی ہو، دے آر بینگ اٹیکڈ فار دا پاسٹ 3 days، مطلب ان کے ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو بھی ہو رہے ہیں، بہت سی ایئر ڈیفنس اس میں بھی ان کے میزائلز نہیں پہنچے، واٹ ایور اٹ از، یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے۔ واٹ آر دیز کنٹریز ویٹنگ فار ناؤ؟ اینڈ ایڈنگ ٹو دیٹ ہما، یہ بھی تھا نا ایکسپیکٹیشن کہ جب ان پہ حملے ہوں گے تو سب پہنچ جائیں گے کہ امریکہ سے کہیں گے کہ جنگ رکوائیں، وہ نہیں ہوا فی الحال تو۔ اچھا، ایران کی بھی یہ توقع تھی کہ اگر ان کے اوپر وہ حملے کریں گے۔ ایران نے ویسے جو ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا تو چونکہ یہاں امریکہ کے اڈے موجود ہیں، فوجی اڈے موجود ہیں، تو وہ ان تمام خلیجی ریاستوں کے اوپر حملہ کریں گے، اور خلیجی ریاستیں بہت امریکہ کے ساتھ وکالت کرتی رہی، ان کے اوپر زور دیتی رہی کہ حملہ نہ کریں، لیکن ان کی وکالت ناکام رہی۔ وہاں ایک عظیم تر منصوبہ ہے جس کو اسرائیل نے اور امریکہ کی قیادت نے تشکیل دیا ہے، اور وہ اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ابھی جو ان کی اسٹریٹجی ہے ایران کی، وہ یہ ہے کہ ان حملوں کی زد میں آ کر جو یہ خلیجی ریاستیں یا امریکہ کے اوپر ایک مرتبہ پھر زور ڈالیں کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، تاکہ ان کے نقصانات جو بھی ہو رہے ہیں، جو ان کے سویلینز کے نقصانات ہو رہے ہیں، یا ان کی جو ملٹری انسٹالیشنز یا پولیٹیکل ہیڈ کوارٹرز کے نقصانات ہو رہے ہیں، وہ کم ہوں۔ لیکن خلیجی ریاستیں اگر یہ وہ کہہ رہی ہوں گی، بہر صورت کہہ رہی ہوں گی، لیکن کیا امریکہ ان کی سنے گا، کہ اسرائیل ان کی سنے گا؟ اس کے بارے میں جو ہے کچھ یقین کے ساتھ نہیں کہا جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان کی نہیں سنیں گے۔ ایک چیز میں اور بتاتا ہوں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے نہ تو اپنی کانگریس سے رجوع کیا، نہ اقوام متحدہ سے رجوع کیا، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل سے رجوع کیا۔ ابھی جو اطلاعات امریکہ سے آ رہی ہیں اس میں انہوں نے ایک اوپینین پول کیا ہے جس میں 4 میں سے 1 شخص جو ہے اس جنگ کو یا اس حملے کو سپورٹ کر رہا ہے۔
3 مخالف ہیں، یعنی ان کی اپنی ریٹنگ بھی جو ہے صدر ٹرمپ کی وہ 25% تک گر چکی ہے اس حملے کے حوالے سے. اور دوسرے جو ہے وہاں ڈیموکریٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کانگریس سے کیوں نہیں پوچھا. یہ کانگریس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جنگ کی اجازت دے امریکہ کے آئین کے مطابق اور وہاں جو عام پریکٹس ہے اس کے مطابق. تو جو ان کی چونکہ وہاں میجورٹی ہے ریپبلکنس کی، تو اس لیے وہ 100% جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ہے. لیکن فار دا ریکارڈ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگر وہ شکست بھی ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ اس لمحے اس وقت جب یہ حملہ ہوا تھا تو ان کی کیا رائے تھی، اور انہوں نے صدر ٹرمپ سے یا امریکہ کے صدر سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے کیوں کانگریس سے نہیں پوچھا جو آئین کا تقاضا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اصل مسئلہ ہے کہ امریکہ کیوں لوٹے گا. آپ نے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ کیوں نہیں حملہ کر رہے واپس. آپ یہ دیکھیے امریکہ کے 2 بحری بیڑے، اتنے کئی جو درجن بھر اڈے یہاں موجود ہیں اور وہ حملہ کر رہے ہیں، اور اسرائیل حملہ کر رہا ہے، اتنے شدید حملے کر رہا ہے. تو ان ریاستوں کے اضافی حملوں سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ یعنی دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور خطے کی سب سے بڑی طاقت، ان کے اشتراک سے یہ حملے ہو رہے ہیں. تو اس میں خلیجی ریاستوں کو ویسے تو یہ جو ہے آپ نے ابھی کہا کہ سعودی عرب اور قطر بھی سوچ رہے ہیں، لیکن وہ ان میں کوئی زیادہ اضافہ نہیں کر سکتے. ان کی جو ہے فوج. بہت شکریہ آپ کا مسعود خان صاحب. اس پہ تو ظاہر ہے اور بھی بات ہو سکتی ہے، اور کل انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے.